اسی لیے انہوں نے چڑیل کے بال اور دل پر کالا جادو کیا یا کروایا پتہ نہیں۔ انہوں نے پانی پر کالا جادو کروایا زینب پر پھینکنے کے لیے، پر جو ہوا بہت برا ہوا تھا۔ زینب اور حاجرہ نے ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب سب سو گئے تو زینب اور منور چھت پر چلے گئے اور حاجرہ زینب کی جگہ پر سو گئی۔ جب آدھی رات ہوئی تو بشرا بی بی ایک دم پانی لے کر آئی اور زینب سمجھ کر سارا پانی چھینٹوں سے حاجرہ پر پھینک دیا۔ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ حاجرہ کا چہرہ بدلنے لگا۔ آواز کی جگہ صرف کھراٹے ہی نکل رہے تھے اور وہ بھاگ رہی تھی۔ بال پاؤں تک لمبے ہو گئے تھے، قد بھی لمبا ہو گیا تھا اور جسم کی شکل کسی بھینس سے مشابہ ہو گئی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ چڑیلیں اکثر دیکھتے تھے تو اس وجہ سے حاجرہ کو بھی انہوں نے چڑیل سمجھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، روشنی ویسے ہی نہیں ہوتی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر حاجرہ کو خوب مارا، زخمی کر کے گاؤں کے جنگل میں چھوڑ آئے۔ واپس آ کر سو گئے۔ بشرا اور ممتاز خوش تھی کہ انہوں نے بدلہ لے لیا ہے اور سکون سے سو گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو زینب تیار ہو کر چھت پر سے نیچے اتر آئی تھی اور خوبصورت اور نرم و نازک سی یہ دیکھ کر بشرا اور ممتاز ڈر سی گئی کہ یہ زینب تو یہاں ہے تو چڑیل کون بن گئی تھی۔ اتنے میں آمنہ حاجرہ کو آواز دیتی ہوئی ادھر آ گئی۔ بشرا نے آمنہ سے کہا، کیوں صبح صبح شور مچا رہی ہو؟ تو آمنہ گھبرا کر بولی، شور نہ مچاؤں تو کیا کروں، میری جوان بیٹی گھر سے غائب ہے۔ سارا گھر محلہ دیکھ لیا مگر حاجرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹی ممتاز اور بشرا کے پسینے چھوٹ گئے۔ ادھر علی شیر بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل چل پڑا کیونکہ اسے شک تھا کہ جسے وہ چڑیل سمجھ رہے تھے کہیں وہ حاجرہ نہ ہو۔ جب علی شیر جنگل میں پہنچا تو حاجرہ کی چیخیں اسے دور سے سنائی دی۔ علی شیر نے دوڑ کر جا کر دیکھا تو حاجرہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی چیخ رہی تھی۔ علی شیر کو سامنے دیکھ کر حاجرہ غصے سے دوڑی اور باپ پر حملہ کر دیا۔ علی شیر بھاگنے میں تو کامیاب رہا مگر اس کا بایاں ہاتھ حاجرہ نے چبا لیا تھا۔ حاجرہ کالے جادو کی وجہ سے مکمل چڑیل بن چکی تھی اور ہاتھوں اور پاؤں پر کسی بھینس کی طرح چلتی تھی اور شکل کے علاوہ باقی وہ پوری ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ علی شیر گھر پہنچا اور سارے گھر والے خبر سن کر رونے لگے۔ بشیرہ اور ممتاز پچھتا رہی تھی اور آمنہ رو رو کر برا حال کر رہی تھی۔ علی شیر ایک رشتہ دار پیر کو جانتے تھے، انہیں میاں صاحب کہتے ہیں، ان کو بلا لایا اور اس نے دم کیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ حاجرہ چلنے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ علی شیر بڑا پریشان تھا، وہ حاجرہ کو یوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر سے میاں صاحب سے جا ملا، پاؤں پکڑ کر منتیں کی اور کہا میری بیٹی کو ٹھیک کر دو۔ تو میاں صاحب دوبارہ پھر جنگل پہنچے اور ساتھ میں بہت سے آدمی لائے۔ حاجرہ کو رسیوں سے جکڑ کر ان آدمیوں نے مشکل سے گاڑی میں بٹھایا اور باندھ کر میاں صاحب کے دربار پر لے آئے۔ حاجرہ ویسی کی ویسی ہی تھی، کچھ سدھار نہ تھا اس کی طبیعت میں۔ علی شیر بہت پریشان تھا۔ جس رات جس ٹائم اور جس طریقے حاجرہ کو چڑیل بنایا گیا تھا، ٹھیک سال بعد اسی رات حاجرہ کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ اس کے بال اور چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور آواز بھی سال بعد واپس آ گئی مگر سارا جسم ویسا ہی رہا۔ پھر دم درود ہوئے، میاں صاحب نے وظیفے کیے اور پھر پورے 5 سال بعد حاجرہ مکمل ٹھیک ہوئی۔ علی شیر نے میاں صاحب سے پوچھا، یہ اتنا ظالم جادو کس نے کیا؟ تو میاں صاحب نے پہلے نہیں بتایا، پھر بس اتنا کہا، اپنوں سے دور رہو جو دشمن ہیں تمہارے۔ پھر بھی علی شیر کی ضد پر بتایا کہ حاجرہ کی پھپھو اور دادی یعنی میری ماں اور بہن نے یہ جادو کیا مگر حاجرہ پر نہیں کیا تھا بلکہ زینب پر کیا تھا، مگر حاجرہ نشانہ بن گئی۔ آج بھی حاجرہ زندہ ہے۔ 75 سال کی حاجرہ کماری رہ گئی، دادی اور پھپھو کا نشانہ بن گئی۔ آج بھی کبھی کبھار حاجرہ کو دورے پڑتے ہیں۔ علی شیر نے ماں اور بہن سے سارے رشتے توڑ دیے تھے اور خود بشیرہ اور ممتاز نے قبول کیا اور کہا کہ ہم نے ہی کالا جادو کیا تھا۔ خدا سب کو ہدایت دے اور حاجرہ کو سکھ عطا کرے اور کالے جادو کا دنیا سے خاتمہ کر دے۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں
بلکہ سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ رشتے کے تنازع پر لوگ کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے، انسانیت ہر کسی میں نہیں رہی۔ ناظرین، خدا سے شیطان سے بچنے کی دعا کیا کریں اور باقاعدہ نماز ادا کریں تاکہ آئندہ کوئی بھی کالے جادو کی زد میں نہ آئے۔ خدا سب کو خیریت سے رکھے۔ جس درد اور تکلیف سے ہاجرہ گزری ہے، خدا کسی کو وہ درد نہ دے، آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔